بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی۔ آج میں آپ کو 12th کلاس کی انگلش کا جو فرسٹ چیپٹر ہے دی ڈائنگ سن، وہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھاؤں گا، اور اسی طرح انشاءاللہ میں آپ کو اس کی مکمل بک تیار کرواؤں گا۔ اس میں سب سے پہلے ٹرانسلیشن ہوا کرے گی، ٹرانسلیشن کے بعد امپورٹنٹ کویشچنز کیا کریں گے، اس کے سینونیمز جو ہیں وہ کیا کریں گے۔ انشاءاللہ میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر سکوں۔ دی ڈائنگ سن، ختم ہوتا ہوا سورج۔ یہ چیپٹر کا تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا کروا دوں۔ یہ چیپٹر جو ہے، اس چیپٹر میں، اس سبق میں آپ یہ سیکھیں گے، یہ جانیں گے سائنٹیفکلی پوائنٹ آف ویو سے کہ ہاؤ ارتھ کیم انٹو بینگ، ہاؤ پلانٹس کیم انٹو بینگ۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن۔ A few stars are known which are hardly bigger than the earth۔ بہت کم ستاروں کے متعلق ہم جانتے ہیں جو زمین سے بمشکل، بہت ریئرلی جو ہیں وہ بہت کم بمشکل جو ہیں وہ زمین سے تھوڑے سے بڑے ہیں۔ But most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare۔ لیکن میں سے زیادہ تر اتنے زیادہ بڑے ہیں کہ ایک میں لاکھوں زمینیں سما سکتی ہیں، اور لاکھوں زمینیں ایک ستارے کے اندر سما جانے کے باوجود بھی اس میں اتنی جگہ ہوگی کہ مزید زمینیں اس میں آ سکتی ہیں۔ بہت کم ستارے ایسے ہیں، سٹارز ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ تھوڑے سے زمین سے بڑے ہیں، لیکن جو باقی سٹارز ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں سٹارز، وہ ایسے ہیں جو بے حد زیادہ بڑے ہیں زمین سے، لاکھوں کروڑوں زمینیں ان میں آ سکتی ہیں۔ Here and there we find an immense کہتے ہیں ہیوج کو، بہت بڑی تعداد کو، star large enough to contain millions and millions of earth۔ اور کہتے ہیں کہ کہیں کہیں here and there، یہاں وہاں، کہیں کہیں کہتے ہیں کہ ایسے اتنے بڑے، ہمیں اتنا بڑا سٹار ملتا ہے، immense star enough to contain millions اور millions of، کہ ملینز کی تعداد میں، ملینز کی، کئی ملینز کی تعداد میں زمینیں اس میں سما سکتی ہیں۔ And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world۔ دنیا کے جتنے بھی سمندر کے ساحل ہیں، ان کی ریت کے دانوں کو اکٹھا کر لیا جائے، گرینز آف سینڈز کو اکٹھا کر لیا جائے، تو ان کی تعداد کے برابر جو ستارے ہیں، سٹارز ہیں کائنات میں۔ کائنات اتنی وسیع ہے، کائنات میں اتنی وسعت ہے، یہ ایک زمین تو کچھ بھی نہیں، لاکھوں کروڑوں زمینیں ایک سٹار میں آ سکتی ہیں، ایک ستارے میں آ سکتی ہیں۔ Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe۔ اگر ہم اپنے گھر یعنی کہ ارتھ کو کمپیئر کرتے ہیں، اس کا موازنہ کرتے ہیں کائنات کے حجم سے، تو کائنات کے مقابلے میں جو ہماری زمین ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک بہت چھوٹی چیز ہے۔ The millions of stars are wandering about in space۔ space خلا میں لاکھوں ستارے جو ہیں وہ ادھر ادھر گردش کر رہے ہیں۔ wandering کا مطلب ہے ادھر ادھر گھومنا۔ A few form groups which journey in company۔ کچھ جو ہیں، چند ایک جو ہیں وہ گروہ بنا لیتے ہیں، گروپس بنا لیتے ہیں اور اکٹھے سفر کرتے ہیں۔ But most of them travel alone۔
لیکن زیادہ تر ان میں سے جو ہیں وہ تنہا سفر کرتے ہیں، alone. And they travel through a universe so immense. اور وہ ایک ایسی کائنات میں سے گزرتے ہیں so immense، جو اتنی بڑی ہے، that is very very rare events indeed، کہ بہت کم چانسز ہیں، نایاب چانسز ہیں، نایاب واقعات ہیں، ریئر ایونٹس نایاب واقعات ہیں indeed for one star to come anywhere near to another. یہ جو سٹارز ہیں کچھ گروپس کی شکل میں سفر کرتے ہیں، کچھ ایلون سفر کرتے ہیں، اور کائنات اتنی بڑی ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سٹار جو ہے دوسرے سٹار کے قریب آ جائے. یہ بہت ریئر ہے، کائنات کی وسعت کی وجہ سے یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک سٹار دوسرے سٹار کے قریب آ جائے. For the most part, each star makes its voyage travel in complete loneliness. ہر جو سٹار ہے، ہر جو ستارہ ہے، وہ اپنا سفر جو ہے مکمل تنہائی میں کرتا ہے. Like a ship on an empty ocean. جس طرح ایک کشتی جو ہے خالی سمندر میں ہوتی ہے، اسی طرح ایک سٹار جو ہے، ایک ستارہ جو ہے، ایک خالی سمندر میں کشتی کی طرح اکیلا اپنا سفر طے کرتا ہے کائنات میں. In a scale model in which the stars are ships, the average ships will be well over 1,000,000 miles from its nearest neighbor. ایک پیمائشی نمونے کے مطابق جس میں سارے بحری جہاز اگر تصور کر لیے جائیں تو ایک جو بحری جہاز ہے اس کو اپنے قریب ترین جو ہمسایہ جہاز ہے اس سے تقریباً 10 لاکھ جو ہے وہ میل دور دوسرے سے پایا جائے گا. ایک سٹار کا دوسرے سٹار سے، ایک ستارے کا دوسرے ستارے سے فاصلہ 10 لاکھ میل سے بھی زیادہ ہے. اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ سمندر میں ایک کشتی ہے اور تصور کر لیں کہ یہ کائنات سمندر کائنات ہے اور کشتی اس میں ایک ستارہ ہے، تو ایک کشتی کا دوسری کشتی سے یعنی ایک ستارے کا دوسرے ستارے سے فاصلہ 10 لاکھ میل سے بھی زیادہ ہوگا. From this it is easy to understand. اس سے سمجھ میں آتا ہے، اس سے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. easy to understand. Why؟ کیوں؟ A star seldom finds، کہ کیوں ایک ستارہ جو ہے seldom finds کبھی کبھار ہی پایا جاتا ہے an other anywhere near it، کہ شاذ و نادر ہی کیوں ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے درمیان جو ہے وہ وسعت جو ہے، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا تو اسٹوڈنٹس، ہم نے جو 2 پیراگرافس پڑھے ہیں ٹرانسلیشن کے کر کے، ان سے جو کچھ سیکھا ہے وہ ہم ایک کویشچن کی فارم میں لکھتے ہیں. ہاؤ از اٹ دیٹ اے اسٹار سیلڈم فائنڈز another star near it؟ کیوں شاذ و نادر ہی ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب جا سکتا ہے؟ کیوں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب جو ہے وہ نہیں جاتا؟ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ریئر چانسز ہیں کہ ایک سٹار دوسرے سٹار کے قریب جائے؟ A few stars travel in the form of groups but most of them travel alone in the universe. جیسا کہ ہم نے 2nd پیراگراف میں یہ پڑھا. There are great distances between stars. یہاں تو جو ستارے ہیں یہ گروپس کی شکل میں جو ہیں وہ اپنا ٹریول کرتے ہیں یا یہ تنہا سفر کرتے ہیں، اور ان کا فاصلہ بہت زیادہ ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کو، اگر تشبیہ دی جائے سٹارز کو، یونیورس کو سمندر سے اور کشتی سے، تو ایک کشتی کا دوسری کشتی سے فاصلہ 10 لاکھ میل ہوگا، اور اسی طرح سٹارز ہیں. تو اتنے زیادہ فاصلے کی وجہ سے ان کا ایک دوسرے کے قریب آنا بہت ہی ریئر ہے، بہت ہی نایاب ہے، بہت ہی کم ہے.
دے موو ان دیئر آربٹس، وہ اپنے اپنے مدار میں حرکت کرتے ہیں. جب ہر کوئی اپنے اپنے ستارہ مدار میں حرکت کرے گا تو دوسرے کے مدار میں کیسے جائے گا؟ سو دیر از اے ریئر چانس فار ون اسٹار ٹو کم نیئر اٹ. اسی وجہ سے ایک ستارے کا دوسرے ستارے کے قریب جانا جو ہے وہ بہت ہی ریئر ہے، بہت ہی نایاب ہے، بہت ہی کم ہے. اب ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے ان میں سے جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں، ان کے میننگز ہیں اور ان کے جو سینونیمز ہیں جو پیپر میں آنے والے ہیں انہیں پڑھیں گے. پہلا ہے ایمینز. ایمینز کہتے ہیں بہت بڑا، ہیوج. واسٹ، VAST واسٹ، HUGE ہیوج، بہت بڑا. گرینز آپ کو پتہ ہے، پارٹیکلز. اور ریئر، سیلڈم. سیلڈم کا بھی ریئر ہوگا، ریئر کا بھی سیلڈم ہوگا، کبھی کبھار. وانڈر، اس کا ہے موو ایملیسلی، آوارہ پھرنا، بغیر مقصد کے ادھر ادھر گھومنا. اس کے بعد ہے روم، اسپیس. تو دوستو یہی تھی تھوڑی سی میری کاوش. آئی ہوپ کہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے. اللہ آپ کا محافظ و السلام علیکم.